الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور ملا حاضرین امام، ہمارے اوپر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ ہم اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور اس کی الوہیت، کبریائی، پاکی کے کلمات سے اپنی زبان تر رکھیں، یاد کریں صبح و شام اللہ جل وعلا کو کی ذکر الہی بڑی چیز ہے. اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے نبی و رسول، نبی خاتم رسول رحمت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب، مستحب، مسنون، مشروع اوقات و ازمان اور احوال میں صلاۃ و سلام کے صیغے پڑھتے رہیں کہ بہت ہی فضیلت معاب عمل ہے. میں آج کے خطبہ جمعہ میں اپنے لیے اور اپنے دینی بھائیوں کے لیے بعض نصیحت کے چند کلمات پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باتیں سننے اور ان میں سے بہتر کی اتباع اور پیروی کی توفیق دے کہ الذین یستمعون القول
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح نیک بندوں ہی کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ جو بات سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ میں نصیحت کا جو کلمہ آپ کے سامنے ادا کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا اپنے لیے اور سب کے لیے، یہ بات آپ جانیں، بالخصوص پڑھے لکھے لوگ جو اسلامی کتابوں کو عربی میں ہوں، عربی میں، اردو زبان میں بھی الحمدللہ اسلامیات کا ایک بہت ہی شاندار اور اچھا خاصا ذخیرہ ہے کہ جن سے ہم اسلام کی تعلیمات کو پڑھ کے جان سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں اور بہت ساری باتوں کی اچھی طرح سے معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب و سنت کے نچوڑ کے طور پر کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ایک مومن کی جو تصویر بنتی ہے، کتاب و سنت کے احکام و اوامر، اللہ کے اوامر اور اس کے نواہی کی صورت میں جو ایک مسلم کا کردار آپ کے سامنے آ سکتا ہے، اور اس طرح سے ایمان و عمل، اخلاق، معاملات اور دیگر تمام شعبۂ زندگی سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں ایک بندے مومن اور ایک بندے مسلم کی جو حیت، اس کے گفتار و کردار کی روشنی میں قطعی طور پر سامنے آتی ہے۔ ایک میزان، ایک معیار آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس میزان و معیار پر اترتے ہیں اللہ کے وہ بندے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اگر اس میزان و معیار پر اترتے ہیں جو اسلام کا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ اور رسالت کی اقرار کا یہ کلمہ محمد رسول اللہ، ان دونوں کی گواہی دیتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید بجا طور پر کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا کرے گا۔ لیکن اگر معاملہ برعکس سے کہیں ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جو ہمارا بندے مسلم کے طور پر گفتار و کردار اور ساری زندگی کی ایک تصویر مسلمانی بننی چاہیے، اگر اس پر نہیں اترتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ایمان و عمل اور اس کی راہ پر چلنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی فانی، یہ وقت آئے گا کہ ہر جائیداد کو ایک اجر مسمى ہے، مقررہ وقت ہے، اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد موت سے دوچار ہونا ہی ہونا ہے۔ موت کے بعد کے حالات کو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے اور اس میں جو ایک خاص بات ہے اسی کو میں ابھارنا چاہتا تھا، اور وہی نصیحت کی اہم ترین بات ہے جو آج کے خطبے میں ایک
اہم بات کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی زندگی جو ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے وہ محدود ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ اس کی اپنی ایک غائب ہے، اس کا اپنا ایک مقصد ہے۔ موت و حیات کی تخلیق ہی ایک عظیم غائب کے لیے ہے، اور وہ ہے مقصد اور ہدف کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور اسی دنیا کے اندر اللہ جل وعلا نے اپنے تمام بندوں اختیار کیا ہے، قدرت کی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تو آزمائش تو بنتی ہے، اس آزمائش گاہ میں موت آنی ہی آنی ہے۔ اللہ جل وعلا نے کہا سورہ مومنون کی یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب کسی کے پاس اس کی موت آ جاتی ہے، اور اس طرح سے موت کے بعد کے مرحلے زندگی میں جب وہ پہنچتا ہے اور وہاں برزخی زندگی میں وہ اپنے بارے میں جب اس کو اپنی کوتاہیوں کی، اپنی خامیوں کی اور اپنی غفلتوں کی، اپنی بے عملیوں کی، اپنی بدعملیوں کی سزا سے دو چار ہونا پڑتا ہے، تو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا یہ ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اور خود کو سنا رہا ہوں۔ قال رب ارجعون، وہ بول پائے گا، کہے گا کہ اے رب تو مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں اپنے چھوڑے ہوئے پچھلے ایام اوقات میں نیک عمل کر لوں، نیک عمل کر لوں۔ گویا قبرستانوں کے اندر یا کہیں بھی کوئی موت کے بعد ہے، اس کی جو بھی حالت ہے، برزخی زندگی میں نہ جانے کتنے بدعمل اور کوتاہ عمل ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رب ارجعون، میرے پروردگار تو مجھ کو لوٹا دے، واپس کر دے اسی دنیا میں جس دنیا میں میں جی کے پھر مر کے اس مرحلے برزخ میں پہنچا ہوں، تو دنیا والی زندگی میں تو لوٹا دے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ عمل صالح کروں۔ لیکن جواب کیا ہوگا؟ کتنا صحیح جواب، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ بات ہے یہ کہنے والا آج کہہ رہا ہے، ورنہ اس کو دنیا کی زندگی میں تو مہلت ملی تھی، اس کے پاس میری کتاب اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی حدیث، اس کی شرعی باتیں سب کچھ تو سامنے آئی تھی، تب نہیں معامل کر رہا تھا۔ ساری میرے دین بھائیوں، ہم سے کتنی غفلتیں ہو رہی ہیں، کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت جو آپ کو نہیں یاد ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، زکات دو، نماز قائم کرو، بات کی خود پوری نہیں کی جا سکتی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ خطاب تو ساری اولاد آدم کے لیے ہے، اور بالخصوص اس کے حقیقی مخاطب وہ لوگ ہیں جو اسلام کا کلمہ، کلمہ توحید، کلمہ رسالت کا اقرار زبان سے کرتے ہیں، اس کے حقیقی مخاطب یہی ہے۔ لیکن معاملہ دیکھیے، اقیموا الصلاۃ پر کتنے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کا عمل ہے، اور بات تو وہاں نہیں رکتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نمازیوں سے ہمیں کہنے کی ضرورت اور کہنا چاہیے، اور وجہ ہے یہ کہنا کہ اے نمازیوں، تم نماز کی پابندی کرو۔ عام
مسلمانوں کی بات کہی جو غافل ہے، کوتا ہے، عمل سے نماز سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو تو اقیم الصلاۃ کہنا ہی ہے، لیکن معاملہ یہ آ گیا کہ جن کو ہم آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، اس کو بھی یہ کہنے کی حاجت یقیناً شرعی ہے کہ اے نمازیوں تم نماز کے پابند ہے۔ مثال سے واضح کر رہا ہوں بات، بس اسی وقت کو ختم کر رہا ہوں۔ نماز پڑھتا ہے ہمارا ایک دین بھائی، ہم نماز پڑھتے ہیں، ظہر میں آتے ہیں، عصر میں آتے ہیں، مغرب میں آتے ہیں، عشاء میں آتے ہیں۔ ایک نماز ہے جس کا نام ہے نماز فجر، صلاۃ فجر، صلاۃ صبح، صلاۃ اولا، صلاۃ الغداۃ، صبح دور والی نماز۔ اس میں وہی نہیں آتا ہے وہ جو عام نماز سے کہ تاریخ یا غافل یا سست اور کاہل ہے، وہ تو ہے یہ نماز پڑھنے والا اور واجبات 4 وقت کی جیسے جیسے پڑھ لینے والا فجر سے مکمل طور پر ان میں کی اکثریت اغلبیت اگر 12 ہی آدمی مسجد کے نمازی ہیں تو اب فجر میں صرف 3 ہی ہیں، اگر 20 نمازی ہیں تو فجر میں خالی 5 یا 6 ہیں۔ یہ صورتحال ہے، تو نمازیوں تم نماز کی پابندی کرو۔ صلاۃ فجر کی اہمیت بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ صلاۃ مشہور، اس سے ہم غافل ہیں، لگتا کچھ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ عملے سارے چھوڑ رہے ہیں، آخر اسی وقت جب ہم اپنے بستروں میں سو رہے ہوتے ہیں تو قبرستانوں کی دنیا میں نہ جانے کتنے ہم مرے ہوئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اور جواب یہ مل رہا ہے کہ بس کچھ نہیں، تو یہ بات ہے جو کہہ رہا ہے، ورنہ دنیا کی زندگی میں تو مہلت ملی تھی اور تو ادھر نماز فجر کی ہو رہی تھی، اس کے لیے اذان ہوتی تھی، اس کے لیے اچھا خاصا انتظار کا وقت بھی تھا، اور اس کے باوجود تو نہیں پہنچتا تھا۔ اس لیے آج مرنے کے بعد جو تو ایک بات کہہ رہا ہے، ایک بات میرے لیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان پر ثبات اور عمل صالح پر صحیح شریعت کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ یہ اللہ تعالیٰ تو ہم میں سے براہ راست سب کو سیکھنا، اللہ تعالیٰ کو سب کو اعمال کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل وعلى آل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين اللهم أصلح شباب الإسلام اللهم أصلح شباب الإسلام اللهم أصلح شباب الإسلام اللهم وفقنا للأعمال الصالحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أعلم.